الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اور صبر اور نماز کے ساتھ دعا مانگو اور یقیناً یہ عاجزی کرنے والوں کے سوا سب پر بوجھل ہے، یعنی وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے جس بنیادی بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں توجہ دلائی ہے اور جگہوں پہ بھی قرآن کریم میں، وہ عاجزی اور انکساری ہے، یعنی قرآن کریم کے تمام احکامات، تمام اوامر و نواہی جو خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں، ان کی بنیاد عاجزی اور انکساری ہے۔ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا عاجزی اور انکساری کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک حقیقی مومن اگر احکامات پر عمل کر رہا ہے تو یقیناً اس میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام و یزیدہم خشوعا کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا کلام ان میں فروتنی اور عاجزی کو بڑھاتا ہے۔ بس ایک مومن جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کے کلام پر ایمان لانے والا، اس کو پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا ہوں، تو پھر لازماً قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق اس کی باتیں بھی اور اس کے دوسرے اعمال بھی وہ اس وقت تک نہیں بجا لا سکتا جب تک اس میں عاجزی اور انکساری نہ ہو، یا اس کی عاجزی اور انکساری ہی اسے ان عبادتوں اور اعمال کے اعلیٰ معیاروں کی طرف لے جانے والی نہ ہو۔ انبیاء اس مقصد کا پرچار کرنے، اس بات کو پھیلانے، اس بات کو لوگوں میں راسخ کرنے اور اپنی حالتوں سے اس کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں آتے رہے، جس کی اعلیٰ ترین مثال
ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں نظر آتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں ایک موقع فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، وہ ہر طرح انسان کی پرورش فرماتا ہے اور اس پر رحم کرتا ہے، اور اس رحم کی وجہ سے وہ اپنے ماموروں اور مرسلوں کو بھیجتا ہے تا وہ اہل دنیا کو گناہ آلود زندگی سے نجات دیں۔ مگر تکبر بہت خطرناک بیماری ہے، جس انسان میں پیدا ہو جاوے اس کے لیے روحانی موت ہے۔ فرمایا میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ بیماری قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ متکبر شیطان کا بھائی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تکبر ہی نے شیطان کو ذلیل و خوار کیا۔ اس لیے مومن کی یہ شرط ہے کہ اس میں تکبر نہ ہو، بلکہ انکسار، عاجزی، فروتنی اس میں پائی جائے، اور یہ خدا تعالیٰ کے مامور کا خاصہ ہوتا ہے۔ یعنی سب سے زیادہ خدا تعالیٰ کے ماموروں اور مرسلوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ان کی عاجزی انتہا کو پہنچی ہوتی ہے۔ فرمایا ان میں حد درجہ کی فروتنی اور انکسار ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وصف تھا۔ آپ کے خادم سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے، یعنی کیسا سلوک کرتے ہیں آپ؟ تو اس نے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ وہ میری خدمت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ فرمایا یہ ہے نمونہ اعلیٰ اخلاق اور فروتنی کا، اور یہ بات سچ ہے کہ زیادہ تر عزیزوں میں خدام ہوتے ہیں جو گرد و پیش رہتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کے انکسار و فروتنی کا تحمل و برداشت کا نمونہ دیکھنا ہو تو ان سے معلوم ہو سکتا ہے۔ بس یہ ہے اس شارع کامل کا نمونہ جس کا اسوہ اپنانے کی امت کو بھی تلقین کی گئی۔ قرآن کریم جب ہمیں احکامات پر عمل کرنے کے لیے کہتا ہے تو اس کا کامل نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کی باتیں تو اس کے باتیں ہیں تو اس کے بھی وہ اعلیٰ ترین معیار ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعلان کر دے کہ میرا اپنا کچھ نہیں، میری باتیں بھی صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے لیے ہیں۔ میں اپنی ذات کے لیے کچھ حاصل نہیں کرتا، نہ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی رضا میرے پیش نظر ہے۔ میری زندگی کا مقصد خدا تعالیٰ کی ذات کے گرد گھومتا ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کا اعلان ایک ایسا اعلان ہے جس کے اعلیٰ معیاروں تک آپ کے علاوہ کوئی اور پہنچ نہیں سکتا۔ اور صبر کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کہ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، کہ اور باوجود ظلموں کے سہنے کے یہ مقام انہیں عطا کیا جاتا ہے جو بڑا صبر کرنے والے ہیں، یا پھر ان کو جنہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نیکی کا حصہ ملا ہو۔ جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو گھریلو مشکلات اور تکالیف میں بھی
اپنی ذات پر جسمانی طور پر آنے والی مشکلات اور تکلیفوں میں بھی، اپنی جماعت پر آنے والی مشکلات اور تکلیفوں میں بھی صبر کی اعلیٰ ترین مثال اور صبر کے اعلیٰ ترین معیار ہمیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نظر آتے ہیں۔ ذاتی طور پر دیکھیں طائف میں کس اعلیٰ صبر کا مظاہرہ کیا، اور یہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے ایک شہر کو تباہ ہونے سے بچا لیا، باوجود کہ اللہ تعالیٰ کی نے آپ کو اختیار دیا تھا، لیکن آپ کے صبر کی انتہا تھی کہ باوجود زخمی ہونے کے، باوجود شہر والوں کی غنڈہ گردی کے، آپ نے کہا نہیں، اس قوم کو تباہ نہیں کرنا۔ پھر اگر آپ کی ماننے والوں نے قوم کے ظلموں سے تنگ آ کر آپ کو ایک خاص لوگوں کے لیے، ایک خاص قوم کے لیے بد دعا کی کے لیے درخواست کی، تو آپ نے ان کی اس درخواست کو یہ نہیں کہا کہ اللہ میں بد دعا کرتا ہوں، بلکہ اس قوم کی ہدایت کے لیے دعا کی، اور یوں اپنے ماننے والوں کو بھی اپنے نمونے سے، اپنے عمل سے، اپنی دعا سے صبر کی تلقین فرما دی کہ صحیح بدلہ بد دعاؤں سے نہیں ہے، صحیح بدلہ ہدایت کی دعاؤں سے، صحیح بدلہ صبر کے اعلیٰ نمونے دکھانے سے۔ پھر عاجزی اور انکساری کی مثال ہے، تو ہر موقع پر، ہر جگہ آپ کی ذات میں یہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کی ایک مثال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباس میں نے دی ہے۔ بس ایک کامل نمونہ خدا تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا ہمیں ملا، جس کو اپنانے کا خدا تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، اور مختلف احکامات بھی دیے کہ ان کو بجا لاؤ تو میرا قرب حاصل کرو گے۔ لیکن ان احکامات کے ساتھ، اس نمونے کے ساتھ ایک اس اصول کی بھی نشاندہی فرما دی کہ یہ قرب اللہ تعالیٰ کا اور اس اسوے پر چلنا اس وقت حاصل ہوتا ہے جب عاجزی اور انکساری اختیار کرو گے۔ یہ مقام ان کو ملتا ہے جو عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والے ہیں۔ اس شخص کے اسوے پر چلنے سے ملتا ہے جس نے اپنے روب سے متاثر ہوئے ایک کمزور آدمی کو کہا تھا کہ گھبراؤ نہیں، میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ ایک عورت کا ہی دودھ پیا ہے، اور وہ ایسی عورت جو عام کھانا کھایا کرتی تھی، عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتی تھی۔ بس آپ کے ماننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بھی عاجز انسان بنو تاکہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں عاجزی اختیار کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے طریقے بتائے گئے۔ فرمایا خدا تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا اگر اپنے آپ کو لا شے محض سمجھتے ہوئے عاجزی کے انتہائی معیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چلا جا سکتا اور اس کے احکامات پر عمل نہیں ہو سکتا اگر عاجزی سے اس کے فضل کے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اس لیے فرمایا کہ عاجز ہو کر اس کی مدد اس کے فضل کے حصول کے لیے مانگو۔ اللہ تعالیٰ مختلف قوموں کے ذکر میں بھی جو مثالیں فرماتا ہے،
بعض دفعہ براہ راست حکم دیتا ہے، بعض دفعہ قوموں کا ذکر کرتا ہے، لوگوں کے پرانی قوموں کے حالات بیان کرتا ہے، بعض لوگوں کے حالات بیان کرتا ہے کہ وہ ایسے ہیں، اگر ایسے نہ ہوں تو ان کی اصلاح ہو جائے۔ اس میں مومنین کے لیے بھی سبق ہے کہ صرف براہ راست تمہیں جو حکم دیا ہے وہی تمہارے لیے نصیحت نہیں ہے، بلکہ ہر ایک ذکر جو قرآن کریم میں آتا ہے وہ تمہارے لیے نصیحت ہے۔ بس یہاں بھی فرماتا ہے کہ عاجزی اختیار کرو اور اس کے فضل کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو۔ فرمایا کہ عاجز ہو کر اس کی مدد اس کے فضل کے حصول کے لیے مانگو۔ جب تک وسطینوں کی روح کو نہیں سمجھو گے نیکیوں کے راستے متعین نہیں ہو سکتے، اور وسطینوں کی روح اس وقت پیدا ہوگی جب خشوع پیدا ہوگی، جب عاجزی پیدا ہوگی، جب صرف اور صرف یہ احساس ہوگا کہ میری کوئی خوبی مجھے کسی انعام کا حقدار نہیں بنا سکتی، صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اگر مجھ پر ہوا تو میری دنیا و عاقبت سنور سکتی ہے۔ بس خدا تعالیٰ سے یہ مدد نہایت عاجز ہو کر مانگنی ہے کہ اے خدا تو اپنی رحمت و فضل سے ہماری مدد کو آ اور وہ طریق ہمیں سکھا جس سے تو راضی ہو جائے، وہ طریق ہمیں سکھا عبادتوں کے بھی اور صبر کے بھی جو تجھے پسند ہیں۔ فرمایا کہ ان فضلوں کے حصول کے لیے تم مجھ سے مدد مانگ رہے ہو تو پھر عاجزی دکھاتے ہوئے صبر کے معیار بھی بلند کرو۔ لغت والوں کے نزدیک، اہل لغت کے نزدیک صبر کے معنی ہیں وقار کے ساتھ بغیر شور مچائے تکالیف کو برداشت کرنا، کسی قسم کا حرف شکایت منہ پر نہ لانا، بلکہ بعض کے نزدیک تو تکالیف اور مشکلات کی حالت اور آرام و آسائش کی حالت میں کوئی فرق ہی نہ رکھنا، ہر حالت میں راضی رضا رہنا۔ راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہے، یعنی مکمل قناعت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونا، ہر حالت میں اپنی وفا اور مضبوطی ایمان کو خدا تعالیٰ کے لیے قائم رکھنا، صرف اور صرف خدا تعالیٰ سے جڑے رہنا اور اس پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیم پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ بس یہ وہ صبر کی حالت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم قائم رہو گے تو میرے فضلوں کو حاصل کرنے والے بنو گے۔ ایسی صبر کی حالت میں کی گئی دعائیں میرے فضلوں کا وارث بنائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو ضائع ہونے کے لیے نہیں چھوڑتا۔ جب مکمل انحصار خدا تعالیٰ پر ہوتا ہے تو وہ ایسے صبر کا بدلہ بھی ضرور دیتا ہے۔ فرمایا جب ایسا صبر اور استقلال پیدا ہو جائے تو پھر تمہاری دعائیں خدا تعالیٰ سنتا ہے۔ صبر کر کے بیٹھ نہیں جانا بلکہ صلات کا بھی حق ادا کرنا۔ اور صلات کیا ہے؟ صلات نماز بھی ہے، دعائیں بھی ہیں جو آدمی چلتے پھرتے کرتا ہے، خدا تعالیٰ کے آگے جھکنا بھی ہے، عاجزانہ طور پر درخواست کرنا بھی ہے، عاجزانہ طور پر خدا تعالیٰ کا فضل مانگنا بھی ہے۔ فرمایا اس قسم کی صلات کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جو مکمل طور پر عاجزی کی راہوں پر چلنے والا ہو، جس میں تکبر کی کچھ بھی رمق نہ ہو، جس کے اندر انانیت اور بڑائی کا کچھ بھی حصہ نہ ہو۔ اس کی صلات نہیں ہے جس میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔
بے شک ایسا شخص نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن خدا تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ انہی صبر کرنے والوں اور نمازیں پڑھنے والوں کی دعائیں کرنے والوں کی پرواہ کرتا ہے جو عاجزی میں بھی بڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق پیدا کیے ہوئے ہیں جو کبھی نہ ٹوٹنے والا ہے۔ اس زمانے میں تو خاص طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تیری عاجزانہ راہیں اسے پسند آئیں۔ یہ عاجزانہ راہیں تھیں جنہوں نے ترقی کی نئی راہیں کھول دیں۔ بس ہم جو آپ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم نے اگر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنا ہے، ہم نے اگر خدا تعالیٰ کی مدد سے حصہ لینا ہے، ہم نے اگر اپنے صبر کے پھل کھانے ہیں، ہم نے اگر اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے نظارے دیکھنے ہیں، تو پھر عاجزی دکھاتے ہوئے اور مستقل مزاجی سے خدا تعالیٰ کے حضور جھکے رہنا ضروری ہے۔ یہی چیز ہے جو ہمیں شیطانی اور طاغوتی طاقتوں سے بچا کے رکھے گی، اور یہی چیز ہے جو ہمارے ایمانوں میں مضبوطی پیدا کرے گی، اور یہی چیز ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والا بنائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ عاجزی کوئی آسان کام، بہت سی انائیں، بہت سی ضدیں، بہت سی سستیاں، بہت سی دنیا کے لالچ، بہت سی دنیا کی دلچسپیاں ایسی ہیں جو یہ مقام حاصل کرنے نہیں دیتی۔ فرمایا انہا لکبیرہ، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت بوجھل چیز ہے۔ وہ تمام باتیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں جو صبر اور صلات کو اس کی صحیح روح کے ساتھ اور عاجزی دکھاتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرتے ہوئے بجا لانے سے روکتی ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرے اور ایسی عبادت کے معیار بنائے جس میں ایک لحظہ کے لیے بھی غیر کا خیال نہ آئے۔ دنیاوی کاموں کے دوران بھی دل خدا تعالیٰ کے آگے جھکا رہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ ایسی حالت پیدا کرنا آسان نہیں ہے، یہ بہت بوجھل چیز ہے، اور اس بوجھل چیز کو اٹھانا بغیر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس کی مدد چاہو، اس کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے اس کے آگے جھکو، کوشش کرو، لیکن یہ مدد اس وقت ملے گی جب عاجزی اور انکساری بھی ہوگی، جب اس یقین پر قائم ہو کہ انہم ملاقو ربہم، یعنی کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ جب یہ یقین ہوگا تو پھر ہم صبر اور دعا کا حق ادا کرنے والے بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے بھی ہوں گے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنے سامنے رکھنے والے بھی ہوں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی وجہ سے اپنانے والے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی آگ کو اپنے سینے میں لگاتے ہوئے آپ کے ہر عمل پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں گے، اور یہی حقیقی حالت ہے
جو ایک مومن کو مومن بناتی ہے۔ یہی حقیقی حالت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول پر چلنے کی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس پہ چلے گا تو یحببکم اللہ، کہ اس یحببکم اللہ کا حقیقی مصداق بناتی ہے۔ یہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی بڑھاتی ہے، اور یہی محبت ہے جو پھر انہم الیہ راجعون، کہ وہ اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، کا حقیقی ادراک بھی پیدا کرتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش کرنے والا انسان ایک انسان پھر بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب یہ دعا کرتے ہیں ہم کہ ہم کچھ چیز نہیں ہیں اور تو ہی ہے جو ہماری دعاؤں کو سن لے اور ہمیں عاجزی اور انکساری پیدا کر، ہمیں اس معیار پر لے کے آ، تو پھر صبر اور صلات پر قائم رہنے کی بھی ہم نے کوشش کرنی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ اس میں اگر ہمارے کہیں نفس کی ملونی ہے، ہماری دعاؤں میں، ہماری کوششوں میں، یا ہماری ظاہری عاجزی میں، تو ہمیں معاف کر دے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری یہ عاجزی کا احساس ہمارے نفس کا دھوکہ ہو۔ بس ہمیں ان خاشعین میں شمار کر جو حقیقی خاشعین، ہمیں ان عاجزی اور انکسار دکھانے والوں میں شمار کر جن کے بارے میں تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں 7ویں آسمان تک اٹھا لیتا ہے اس عاجزی کی وجہ سے۔ ہمیں اس طرز پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمایا جس پر تیرے محبوب رسول کے عاشق صادق ہمیں چلانا چاہتے ہیں۔ ان توقعات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت سے کی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ ایک جگہ اپنی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کو اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ ذرا سا گناہ کہ ایسا ہی صغیرہ ہو، جب گردن پر سوار ہو گیا تو رفتہ رفتہ انسان کو کبیرہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ طرح طرح کے عیوب مخفی رنگ میں انسان کے اندر ہی اندر ایسے رچ جاتے ہیں کہ ان سے نجات مشکل ہو جاتی ہے۔ انسان جو ایک عاجز مخلوق ہے اپنے تئیں شامت اعمال سے بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، کبر اور رعونت اس میں آ جاتی ہے۔ اللہ کی راہ میں جب تک انسان اپنے آپ کو سب سے چھوٹا نہ سمجھے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ کبیر نے کیا سچ کہا ہے، بھلا ہوا نیچ بھے ہر کو کیا سلام، جے ہوتے گھر اونچ کے ملتا کہاں بھگوان۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم چھوٹے گھر میں پیدا ہوئے، اگر عالی خاندان میں پیدا ہوتے تو خدا نہ ملتا۔ جب لوگ اپنی اعلیٰ ذات پر فخر کرتے ہیں تو کبیر اپنی ذات بافندہ پر نظر کر کے شکر کرتا ہے۔ فرمایا پس انسان کو چاہیے کہ ہر دم اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کیسا ہیچ ہوں، میری کیا ہستی ہے۔ ہر ایک انسان خواہ کتنا ہی عالی نسب ہو، مگر جب وہ اپنے آپ کو دیکھے گا بہر نہج، وہ کسی نہ کسی پہلو میں، یعنی ہر طریقے سے کسی نہ کسی پہلو میں بشرطے کہ آنکھیں رکھتا ہو، تمام کائنات سے اپنے آپ کو ضرور بضرور ناقابل و ہیچ جان لے گا۔ انسان جب تک ایک غریب و بے کس بڑھیا کے ساتھ وہ اخلاق نہ برتے جو ایک اعلیٰ نسب عالی جا انسان کے ساتھ برتتا ہے یا برتنے چاہیے، اور ہر ایک طرح کے غرور اور رعونت و کبر سے اپنے آپ کو نہ بچاوے، وہ ہرگز خدا تعالیٰ کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جس قدر نیک اخلاق ہیں، تھوڑی سی کمی بیشی سے وہ بد اخلاقی میں بدل جاتے ہیں۔
اللہ جل شانہ نے جو دروازہ اپنی مخلوق کی بھلائی کے لیے کھولا ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی دعا۔ جب کوئی شخص بکا و زاری سے اس دروازے میں داخل ہوتا ہے تو وہ مولا کریم اس کو پاکیزگی و طہارت کی چادر پہنا دیتا ہے اور اپنی عظمت کا غلبہ اس پر اس قدر کر دیتا ہے کہ بے جا کاموں اور ناکارہ حرکتوں سے وہ کوسوں بھاگ جاتا ہے۔ کیا سبب ہے کہ انسان باوجود خدا کو ماننے کے بھی گناہ سے پرہیز نہیں کرتا؟ در حقیقت اس میں دہریت کی ایک رگ ہے، اور اس کو پورا یقین اور ایمان اللہ تعالیٰ پر نہیں ہوتا، ورنہ اگر وہ جانتا کہ کوئی خدا ہے جو حساب کتاب لینے والا ہے اور ایک آن میں اس کو تباہ کر سکتا ہے تو وہ کیسے بدی کر سکتا ہے؟ اس لیے حدیث شریف میں وارد ہے کہ کوئی چور چوری نہیں کرتا درآں حالی کہ وہ مومن ہے، اور کوئی زانی زنا نہیں کرتا درآں حالی کہ وہ مومن ہے۔ یعنی جس چور بھی اور زانی بھی بے شک ایمان کی حالت میں ہوتے ہیں ایک وقت میں، لیکن ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ غلط کاموں کی طرف رغبت کر لیتے ہیں۔ بد کرداریوں سے نجات، فرمایا بد کرداریوں سے نجات اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب کہ یہ بصیرت اور معرفت پیدا ہو کہ خدا تعالیٰ کا غضب ایک ہلاک کرنے والی بجلی کی طرح گرتا اور بھسم کرنے والی آگ کی طرح تباہ کر دیتا ہے۔ تب عظمت الہی دل پر ایسی مستولی ہو جاتی ہے کہ سب افعال بد اندر ہی اندر گداز ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ معرفت اور بصیرت پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہلاک کرنے والا ہے، اور جب یہ معرفت پیدا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں پیدا ہو جائے گی، ایسی پیدا ہو جائے کہ بالکل دل کو اپنے قبضے میں لے لے، تو پھر جو غلط افعال ہیں یا غلط خیالات ہیں ان میں پھر بہتری آنی شروع ہوتی ہے، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا پس نجات معرفت میں ہی ہے، یہ معرفت حاصل کرو اللہ تعالیٰ کی۔ فرمایا معرفت ہی سے محبت بڑھتی ہے، اس لیے سب سے اول معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ محبت کے زیادہ کرنے والی دو چیزیں ہیں، حسن اور احسان۔ جس شخص کو اللہ جل شانہ کا حسن اور احسان معلوم نہیں، وہ کیا محبت کرے گا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، یعنی کفار جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے۔ فرمایا کہ مفسرین اس کا مطلب ظاہری طور پر لیتے ہیں، مگر میں یہی کہتا ہوں کہ نجات کے طلبگار کو خدا تعالیٰ کی راہ میں نفس کے شتر بے مہار کو مجاہدات سے ایسا دبلا کر دینا چاہیے کہ وہ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ جب تک نفس دنیاوی لذائذ و شہوانی حظوظ سے موٹا ہوا ہے، تب تک یہ شریعت کی پاک راہ سے گزر کر بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی لذائذ پر موت وارد کرو اور خوف و خشیت الہی سے دبلے ہو جاؤ، تب تم گزر سکو گے، اور یہی گزرنا تمہیں جنت میں پہنچا کر نجات اخروی کا موجب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ جماعت بحیثیت جماعت بھی اور ہر فرد جماعت بھی عاجزی اور انکساری کے اس مقام پر پہنچے جہاں ان کا صبر بھی حقیقی ہو، صبر حقیقی صبر بن جائے، ان کی باتیں بھی حقیقی باتیں بن جائیں جو خدا تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوں۔ ان صبر اور دعاؤں کے پھل اگلے جہان میں نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی ایسے لگیں کہ دنیا کو نظر آ جائے کہ یہ جماعت ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے پیدا کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے حاضر ہونے والی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنے والی، اور ہر حکم پر اللہ تعالیٰ کے نہایت عاجزی سے عمل کرنے والی ہے۔ خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے والی ہے، صبر اور دعا کے ساتھ دنیا میں ایک انقلاب پیدا کرنے والی ہے۔ مشکلات اور مصائب کے وقت دنیا والوں کی طرف جھکنے والی نہیں، بلکہ اس خدا کی طرف جھکنے والی ہے جو سب طاقتوں کا مالک ہے، جو دشمن کو اس کے تمام تر ساز و سامان اور ظاہری قوت کے باوجود
زیر کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب یہ نظارے دنیا کو ہمیں نظر آئیں گے تو دنیا یہ کہنے پر مجبور ہوگی کہ حقیقی مومن یہی ہیں۔ خدا تعالیٰ سے تعلق والے اگر دیکھنے ہیں تو یہی لوگ ہیں جن کو دیکھو، جن میں خدا نظر آتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کا پیار حاصل کرنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو دنیا کو خدا سے ملنے کے راستے دکھا سکتے ہیں۔ خدا کرے کہ ہم میں سے ہر ایک اس حالت کو حاصل کرنے والا ہو، اور جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ عاجزی اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت میں بڑھتے چلے جانے والا ہو تاکہ نجات اخروی حاصل کرنے والا ہو۔ جماعت پاکستان کے لیے جو وہاں حالات ہیں پاکستان میں، ان کے لیے بھی دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے، ان کے ایمانوں کو مضبوط رکھے، اور خدا تعالیٰ سے تعلق میں ان کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا چلا جائے۔ پاکستان میں رہنے والے احمدی بھی اپنے ایمان اور ایقان کے لیے خاص طور پر بہت دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا مقام ہر ایک کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر